بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کا وعدہ۔ دوستوں اور بزرگوں، دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ تم میرے سے دعا مانگو میں قبول کر دوں گا۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، بالکل پکا وعدہ ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالنے والی چیز نہ ہو۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بعض چیزیں دعا کی قبولیت میں تو رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ ایک تو حرام کا کھانا اور کپڑا، اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے، غفلت سے دعا مانگی تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ آدمی خوب دھیان سے دعا مانگے، اور دھیان سے مانگنے کا جو وقت ہے وہ آخری رات کا وقت ہے۔ چاروں طرف سناٹا ہو جاتا ہے۔ اس وقت بندہ ہوتا ہے اور بندے کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک عنایت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ سے مانگیے، اور دن میں بھی مانگیے۔ مانگنے سے تو چوکیے نہیں، لیکن مانگے تو دھیان سے مانگے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کھانا کپڑا حرام کا ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے، غفلت میں مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھلی باتیں بتایا کرو اور بری باتوں سے بچایا کرو، یعنی دعوت کا کام کرو۔ کہیں تم لوگوں پر وہ دن نہ آ جائے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دعوت کا کام جب چھوٹ جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ گھبرائے نہیں، لیکن ایک بات آپ سے یہ ہے کہ آپ ذرا گھبرا نہ جائیں کہ ہمارا کھانا تو حرام کا، کپڑا تو حرام کا، اور دعوت کا کام ہم کرتے نہیں، تو ہماری دعا تو قبول ہوگی نہیں۔ تو پھر دعا مانگنے سے کیا فائدہ؟ نیت تو کرے۔ تو دیکھو، اس وقت ہم جتنے بھی لوگ یہاں آئیں، فوراً کھانا اور کپڑا حلال کا بنانا تو مشکل ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب نیت کر لیں کہ ہمارا جو کھانا اور کپڑا حرام کا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو دھیرے دھیرے حلال بنانے کی کوشش کریں گے۔ نیت تو کر سکتے ہیں، نیت کر لیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کوشش کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کا کام تو ہم نے کام نہیں بنایا، تو یہ نہ سمجھے کہ اب ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں مانگے دعا؟ نہیں، بلکہ ہم لوگ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت کے کام کو ہم اپنا کام بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں۔ اور ہمارے بڑے یہ نہیں کہتے کہ بس ایک دم سے کود پڑو، دھیمے دھیمے ہوگی کوشش۔ تو بہرحال نیت کرنے کے بعد خوب دعا مانگو، اور اس کے بعد ہاتھ پیر مارتے رہو۔ لیکن دیکھو، دعا کی قبولیت کے اندر ایک بات ذہن میں رکھنا ہے۔ آخرت کے بارے میں تو بندہ جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے دے دیتے ہیں، لیکن دنیا کے بارے میں بندہ جو مانگتا ہے اس میں اس کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہیں۔ دعا کی قبولیت ہونے کی 5 ترتیبیں ہیں۔ اب اس کے اندر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کے بارے میں اگر آپ دعا مانگیں گے تو اس کی قبولیت کے اندر 5 ترتیبیں ہیں۔ پہلی ترتیب، ایک ترتیب تو اللہ پاک کی ہے کہ جو مانگا اگر وہ مصلحت کے مناسب ہے تو اسے اللہ پاک فوراً اور جلد سے دے دیتے ہیں۔ رات کو مانگا اور صبح کو مل گیا۔ میرے خیال میں آپ بھی بار بار دیکھ چکے ہوں گے کہ رات کو مانگا اور دن کو مل گیا۔ ایک ترتیب تو یہ ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ بندے نے مانگا وہی جو مصلحت کے مناسب ہے، لیکن جلدی دنیا میں مصلحت کے مناسب نہیں ہے، بلکہ دیر سے دینا مناسب ہے۔ اللہ پاک دیتے تو وہی چیزیں جو مانگی ہے، لیکن رلا رلا کر دیتے ہیں، خوب رلاتے ہیں پھر دیتے ہیں، کیونکہ تمہارا رونا جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اگر تیرا کام بن گیا تو میرے سامنے روئے گا کون؟ تیرا رات کو رونا میرے کو بڑا
اچھا معلوم ہوتا ہے، اور جب تو رات کو بلبلاتا ہے، دل ملاتا ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ ہمارے سینکڑوں کام بن جائیں، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اللہ کو یہ بندہ پسند آ جائے۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے کو پسند ہے۔ تو بعض مرتبہ اللہ پاک دعا کے قبول کرنے میں جو چیز مانگی وہی دیتے ہیں، لیکن دیر سے دیتے ہیں۔ یہ دوسری ترتیب ہے۔ تیسری ترتیب، اور ایک تیسری ترتیب بھی یہ ہے کہ بندے نے جو چیز مانگی مصلحت کے مناسب نہیں ہے تو اللہ پاک وہ چیز نہیں دیتے، بلکہ وہ چیز دیتے ہیں جو اس کی مصلحت کے مناسب نہیں ہوتی، اور بندے کے مصلحت کے مناسب کیا چیز ہے اس کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو جو چیز مانگی وہ تو نہیں ملی، اللہ پاک نے کوئی اور چیز دے دی جو مصلحت کے مناسب ہے، تو یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت مریم کی اماں جان نے مانگا تھا بیٹا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، لیکن اللہ پاک نے دی بیٹی۔ اماں جان بہت پریشان ہوئی کہ بیت المقدس کی خدمت بیٹی کیا کرے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لڑکا ہوتا تو وہ ایسا نہ ہوتا جیسا یہ لڑکی ہے، یہ ایک نبی کی ماں بنے گی اور اس کے ماننے والے کروڑوں ہوں گے۔ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانگا لڑکا اور ملی لڑکی۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے جو چیز مانگو وہ نہیں ملتی، اور ملتی ہے مصلحت کے مناسب کوئی دوسری چیز۔ یہ تیسری ترتیب ہے۔ چوتھی ترتیب یہ ہے کہ جو مانگا وہ بالکل نہیں ملا۔ دنیا کی جو چیز مانگی وہ بالکل نہیں ملی، لیکن آسمان سے کوئی بلا اور مصیبت آ رہی تھی، اللہ پاک نے اس دعا پر اس بلا اور مصیبت کو روک دیا۔ اس بلا کا رکنا بہت اچھا ہے، کیونکہ جو مانگا وہ اگر مل جاتا اور بلا بھی آ جاتی تو جو ملتا وہ بھی اس بلا میں ختم ہو جاتا، اور پہلے کا جو تھا وہ بھی سارا ختم ہو جاتا اور آدمی پریشان ہو جاتا۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ بعض مرتبہ وہ نہیں دیتے تو جو مانگا ہے، اور دعا کے مانگنے پر اللہ پاک آنے والی بلا کو روک دیتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر آپ کے 3 لڑکے ہیں اور 3 بہویں ہیں، اور رہنے کے مکان 2 ہیں، دکانیں بھی 2 ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے سے پہلے تیسرے لڑکے کے لیے مکان اور دکان ہو جائے۔ آپ انتظام بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے رو بھی رہے ہیں، لیکن تیسری دکان اور تیسرا مکان آپ کو ملتا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے کوئی بلا آنے والی ہو، اللہ پاک نے اسے روک دیا اور تیسرا مکان دکان نہ دیا، اور اگر تیسری دکان مکان اللہ پاک دے دی اور بلا کو آنے دی اور اس بلا میں تینوں دکان و مکان ہلاک ہو جائیں اور تباہ ہو جائیں، تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ بلا کو روک دیا اور تیسرے دکان و مکان نہیں دیا۔ اور اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تھوڑی تکلیف اٹھا لے آدمی، سارا برباد ہو جائے، اس سے تو اچھا ہے۔ تو 4 ترتیبیں بتائیں۔ جو مانگا کبھی وہ فوراً ملتا ہے، جو مانگا کبھی وہ دیر سے ملا، جو مانگا وہ نہیں ملا مصلحت کے مناسب کچھ اور ملا، اور جو مانگا وہ بالکل نہیں ملا لیکن آنے والی بلا رک گئی۔ 5ویں ترتیب، اور ایک 5ویں ترتیب بھی ہے کہ جو مانگا اللہ نے اسے محفوظ کر دیا اور دنیا میں بالکل نہیں ملا، اور قیامت کے دن اللہ پاک نے وہ دے دیا، بہت بڑھا کے دیا اور بہت اعلیٰ قسم کا دیا اور بہت زیادہ دیا۔ قیامت کے دن یہ دے کر آدمی تمنا کرے گا کہ جتنی میں نے دنیا کے اندر دعائیں مانگی تھی ساری آخرت کے لیے ریزرو ہو جائے تو زیادہ اچھا تھا۔ یہ تمنا کرے گا اور سوچے گا کہ دنیا میں جو دعائیں قبول ہوئی اور مجھے وہ جو بھی ملا تو وہ موت کے وقت چھوٹ گیا۔ تو اللہ پاک کے یہاں دعا کے قبول ہونے کی یہ 5 ترتیبیں ہیں۔ تو ہر وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا ہر ایک انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک ہی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے
کہ جب انسان اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ دعا کرنے میں شک نہ کریں کہ میری اتنی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا مانگنا نہ چھوڑیں، یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ کو پہلی ترتیب سے قبول کرانی ہے دعا تو تہجد نماز ہی ایک ذریعہ ہے جو پہلی ترتیب سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد نماز میں کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کرتا اللہ تعالی۔ تہجد میں جو دعا مانگی جاتی ہے سیدھا اللہ کے عرش کو جاتی ہے، تو تہجد میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے بمقابلے دن کے دعاؤں سے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا ہماری تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو سب لوگ تہجد کو اٹھنے کی کوشش کریں اور دعائیں مانگے اور اپنا من چاہا فیصلہ اللہ سے کروا لیں۔ آمین ثم آمین۔